بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، باب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ آخری حدیث ہم نے پڑھی تھی، 514 نمبر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ ایک عورت جو ہے اپنے گھر سے وہ خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے اور اس کے خامند کے لیے بھی اجر ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ کے نبی، انکا امرت الیوم بالصدقہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے۔ وکان عندی حلی لی، میرے پاس کچھ میرے زیورات ہیں۔ فاردت، تو میں نے یہ ارادہ کیا، ان اتصدق بھی، کہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ تو یہاں ایک بات دیکھیں، عورت کی الگ ملکیت کا تصور ہے، وہ بیوی ہے تو بھی، اور دوسری بات وہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر بھی اپنے مال میں سے، جو اس کا ذاتی مال ہے، اس میں سے خرچ کر سکتی ہے۔ اس میں خامند کی اجازت کی وہ پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ پہلے شاید یہ بات ہوئی تھی کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی بعد میں چلا ہے۔ جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا، تو حضرت بریرہ سے کہہ دیا کہ تمہارے ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری کتابت، تمہاری قیمت میں دے دوں، پھر ولا میری ہوگی۔ تو جب ورثاء نے انکار کیا ہے تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو بتایا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں تھا۔ اسی طرح ایک زوجہ محترمہ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھ لیتی تو میں تجھے مشورہ یہ دیتا کہ اپنے ننیال کو دے دیتی، بہت ضرورت مند تھے۔ اب وہاں اس نے آزاد کیا ہے، اپنے مال میں تصرف ہو گیا نا، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے، تو جو اس کا ذاتی مال ہے اس کو وراثت میں ملا ہے پیچھے والدین کی طرف سے، یہ اس کا ذاتی مال ہے۔ جو اس کو حق مہر کے طور پہ ملا ہے یہ اس کا ذاتی مال ہے، تو وہ اپنے ذاتی مال میں خامند کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کر سکتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ زینب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، کہتی ہیں جی میرے پاس زیورات ہیں، میں چاہتی ہوں صدقہ کروں، اور میرے خامد حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ انہ ووالدہ احق من تصدقت به علیہم، کہ وہ اور اس کے بچے جو ہیں، اولاد، زیادہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان پر صدقہ کروں۔ یعنی میرے خامد کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، تو ہم پہ خرچ کر دے اپنے بچوں پر اور خامد کے اوپر، تو یہی تیرے لیے بہترین صدقہ ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صادق ابن مسعود، ابن مسعود نے سچ کہا، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے ان پر صدقہ۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ اس لیے کہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جس کا خرچ ذمے نہیں ہے نا اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ تو ویسے نفلی صدقے کی بات ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، چونکہ خامند کے ذمے بیوی کا خرچ ہے، تو خامند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی ضروریات پوری کرنا وہ خامند کی ذمہ داری ہے، لیکن بیوی کے ذمے تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بیوی کے پاس مال موجود ہے
اور وہ جو ہے اپنے خامند کو زکوٰۃ دیتی ہے، وہ مستحق ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک وہ دوبارہ اسی پر خرچ کرے گا، تو جو اس پر خرچ کرے گا وہ اس کے اخراجات کے طور پہ دے گا نا اس کو۔ تو آپ نے فرمایا صدقہ ابن مسعود، ابن مسعود نے سچ کہا ہے۔ اور دوسری بات، چونکہ یہاں تو ہو رہی تھی بات یہ نفلی صدقے کی، تو نفلی صدقہ بھی وہ ویسے ہی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ جب صحابی نے کہا تھا جی ایک میرے پاس دینار ہے، فرمایا یہ اپنے اوپر خرچ کر، اپنے بچوں پہ خرچ کر، اور پھر وہ جو عمومی بات کی تھی کہ وابدأ بمن تعول، اپنے عیال پہ جن کا تو کفیل ہے ان پہ خرچ کر، تو وہ بھی قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا والدکی احق من تصدقت به علیہم، تیرا بچہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو ان پر خرچ کرے، تیرا خامد اور تیرے بچے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تو ان پر خرچ کرے۔ تو گویا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کو وہ صدقہ دے سکتی ہے، پھر وہ بچوں پر خرچ کرے گا، وہ اس کے بھی بچے ہیں، اس لیے کہ ماں کے ذمے تو نہیں ہے، عورت کے ذمے تو نہیں ہے وہ اخراجات، وہ خامد کے ذمے تھے، تو وہ اپنے بچوں پر کرے، وہ بیوی پر کرے۔ تو اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الرجل یسأل الناس، آدمی مسلسل سوال کرتا رہے گا، کرتا رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامت، حتیٰ کہ قیامت کے دن آئے گا، ولیس فی وجہہ مزعۃ اللحم، اور اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شخص یہ لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو یہ اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، اپنے چہرے سے گوشت نوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ وہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کو حتی المقدور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ آگے حدیث میں آئے گا کہ کن لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل الناس اموالہم تکثرا، جس نے لوگوں سے ان کا مال مانگا، تکثراً زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ اکٹھا کر کے پیسہ، جیسے آج کل یہ کئی بکاری جو ہے نا ان کے بارے میں یہ اخبارات میں مختلف وہ پڑھتے ہیں کہ کروڑ پتی ہیں، وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ تو تکثراً وہ کثرت مال کے لیے اس نے سوال کیا، لوگوں سے مانگا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ، وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، وہ زیادہ اکٹھے کر لے تھوڑے کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مانگنا، سوال کرنا بھی اتنا ہی ہے اگر انسان مجبور ہے کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے بھی 10 سال کا سوچ کے کہ میں اکٹھے کر جاؤں، یہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان کے پاس گھر میں وہ 3 دن کا بھی راشن موجود ہے اور کوئی ضرورت نہیں، صرف کھانے پینے کے سوال کی بات ہے، تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ باقی اسی طرح ضرورت ہے، اگر وہ وقتی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو میں بعد میں کیا کروں گا، بعد میں اللہ تعالیٰ اور اسباب بنا دے گا۔ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ مانگ کے اگلے 10 سال 20 سال کا جو ہے وہ پورا حساب لگا کے جا کے 20 سال میں نے جو کچھ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، میں سوال کرتا رہوں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، تم میں سے کوئی ایک اپنی رسی لے، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ، اور وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے آئے، علی ظہرہ، اپنی پیٹھ پہ لاد کے، یعنی وہ جائے جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹے اور پھر اس کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے وہ لے کے آئے، فیبیعہا، اس کو بیچے،
فیکف بہا وجہہ، اور اس کے ساتھ اپنے چہرے کو سوال سے روک لے، اپنے آپ کو مانگنے سے روک لے۔ اگر اتنی سخت ترین محنت کر کے بھی اگر وہ اپنے آپ کو سوال سے روک سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، من ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے مانگے، اعطوہ او منعوہ، وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ تو کوئی کام بھی حقیر نہیں ہوتا، محنت میں جو ہے وہ آر نہیں ہوتی، انسان کوئی کام مل جائے کر لیے ہیں کہ جی یہ فلاں کام کرنا تو ہمارے لیے جو ہے وہ باعث شرمندگی ہے، وہ فارغ رہیں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ نوکری کرنی ہے تو ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اس درجے کی چاہیے، حالانکہ انسان محنت کرے، بھئی وہ حلال کمانا ہے، اس کے لیے وہ جو بھی کرتا ہے کام تو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ وہ جا کے لکڑیاں کاٹے جا کے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ اگلی روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، المسألۃ قد، یہ مانگنا جو ہے یہ زخم ہے، یقد بہ الرجل، یقد بہ الرجل وجہہ، جس کے ساتھ آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے۔ تو یہ پیچھے آیا تھا نا کہ وہ اپنے جسم سے، چہرے سے گوشت کو نوچتا ہے، وہ بھی زخمی کرنا ہی ہے نا، ایک ہی بات ہے۔ الا ان یسأل الرجل السلطان، الا یہ کہ آدمی بادشاہ سے مانگے، یعنی حاجت مند ہے، بادشاہ سے سوال کرتا ہے تو وہ بھی پلے سے تو نہیں دے گا نا، بیت المال سے دے گا، اور بیت المال میں اس کا بھی حق ہے، تو اس لیے بادشاہ سے سوال کرنا یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے بادشاہ کا، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے حاکم سے۔ تو الا یہ کہ وہ سلطان سے سوال کرے، او فی امر لا بد منہ، یا ایسے معاملے میں سوال کرے جس میں کوئی اور چارہ نہ ہو، مجبور ہے اور کوئی حل نہیں ہے، تو پھر یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اپنی ضرورت پیش کر کے یہ سوال کرتا ہے، تو یہ تو ہے جائز۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ مانگنا، سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی اگلی روایت ہے، قسم الصدقات میں پیچھے صدقے کی بات آئی تو اب ہے کہ چیزوں کو تقسیم کرنا، صدقات کو تقسیم کرنا، کہاں دینا ہے، کون لوگ جو ہیں سر وہ سر یہ جو پچھلی حدیث گزری ہے، اس کی ایک مثال بتا دیجئے کہ حاکم سے ایسے کیا سوال یا کی کوئی اس طرح کی چیز، یہ اس کو ذرا ایک مثال سے بیان۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے مال دے، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں مجھے مال دے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری کا انتظام کر کے دے، بعض صحابی یہ کہہ دیتے، تو یہ ہے نا سوال کرنا، مانگا تو ہے لیکن حاکم سے۔ دور جدید میں کیسے فٹ کریں؟ جی آج کل جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اصل میں یا تو اسلامی حکومت ہونا، جدید دور میں تب فٹ کرتے ہیں جب اسلامی حکومت ہوتی، یہاں بیت المال باقاعدہ موجود ہے، اس میں وہ سارے اموال جمع ہوتے ہیں جو اسلامی سارے تھے، اور پھر اس میں سے سوال، تو وہ تو بات بنتی تھی، اس وقت وہ کیفیت ہی پوری نہیں ہے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں وہ جب پہلے اسلامی حکومت ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں وہاں جو ہے وہ فٹ کریں، یہاں تو سارے اصول اور ضابطے ہی اور ہیں نا۔ جی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحل الصدقہ، صدقہ حلال نہیں ہے، لغنی، کسی غنی کے لیے، الا لخمسۃ، سوائے پانچ کے، پانچ قسم کے غنی بھی صدقہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لعامل علیہا، صدقہ سے مراد زکوٰۃ کا مال، ایک ہے عامل، وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، جسے حکومت کی طرف سے باقاعدہ بھیجا جاتا ہے، فلاں علاقے میں جاؤ وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، تو اب وہ اپنے سارے اخراجات، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس جب آتے تو آپ اس میں سے جو ہے بعض اوقات طے ہوتا ہے، بعض اوقات ویسے اس کا اتنا کام ہے تو کام کے حساب سے، محنت کے حساب سے اس کی اجرت، بطور اجرت اس کو دے دیتے ہیں،
تو وہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو وہاں سے ملا ہے، لیکن یہ اس کے لیے چونکہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اجرت ہے اس کے لیے، تو یہ غنی ہے تو یہ لے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ او رجل اشتراہا بمالہ، یا وہ بندہ جو اس کو اپنے مال سے ساتھ خرید لے، تو یہ بھی وہی ہے کہ کسی غریب نے جو پیسے اکٹھے کیے ہیں، آٹا اکٹھا کرتے ہیں نا، یہ غریب اکٹھا کرتا ہے، وہ مانگنے والا فقیر دکان پہ لے جاتا ہے، دکاندار اس کو خرید لیتا ہے، اس کو پیسے دے دیتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کے پاس یہ مانگا ہوا مال ہے؟ نہیں، وہ اس نے خریدا ہے، وہ مانگنے کا مسئلہ اس کا تھا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص وہ خرید لیتا ہے تو وہ صدقے کا مال ہے، پھر بھی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تو صدقہ نہیں ہے، اس نے تو قیمت دی ہے۔ او غارم، یا مقروض ہے، جس کے پاس ادائیگی کے وسائل نہیں ہے، وہ مقروض ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ مقروض ایسا ہو اس کے پاس ضرورت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ ایک ہے ضرورت کی جو ہے وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اس سے زائد بھی ہیں، تو اسے کہا جائے گا پہلے اپنی زائد چیزیں نکالو، وہ پہلے جو ہے وہ خرچ کرو، اور دو پہلے بیچ کے باقی جو بچے گا وہ ہم دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس کے پاس جو ہے وہ اچھی گاڑی ہے اور اس کا اچھا مکان ہے، وہ اب گیا قرض اٹھاتا گیا، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے، تو وہ مقروض ہو گیا، اب اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے تعاون کرو، زکوٰۃ مجھے دے دو، تو اس سے کہا جائے گا پہلے اپنی گاڑی بیچ، گاڑی کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے، مکان تیرا جو ہے وہ 1 کنال کا ہے، اس کو بیچ کے 3 مرلے میں آ جانا، تیرا 3 مرلے میں گزارا ہو سکتا ہے، پھر جو باقی بچے گا ہم دے دیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ مقروض جو قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ او غازن فی سبیل اللہ، یا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ او مسکین، تو غازی تو واضح ہے نا کہ مجاہد جو ہے اس کو جو ملتی ہے گن ملتی ہے، اب وہ 5 لاکھ کی گن جو ہے یہ اس پر لازم تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے مال سے خرید کے جائے، وہ جہاد پہ جاتا ہے، وہاں سے اس کو اخراجات کے لیے اس کو گاڑی دی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ اخراجات دیے جاتے ہیں، اس کو اسلحہ دیا جاتا ہے، تو یہ صدقے کے مال سے ہے، زکوٰۃ کے مال سے ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ تو خود اس نے اپنی جان پیش کر دی، تو لازمی نہیں ہے کوئی ساتھ مال بھی اپنا پیش کرے۔ او مسکین، یا وہ مسکین، تو صدق علیہ منہا، کہ صدقہ کیا گیا صدقے میں سے کچھ اس مسکین کو دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس نے کیا کیا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ، تو اس نے جو ہے اس میں سے غنی کو دے دیا، مسکین کو تحفہ دیا گیا، صدقہ دیا گیا، اور مسکین نے آگے وہ کسی غنی کو تحفہ دے دیا، تو ٹھیک ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ان کو کچھ ملتا وہ لے آتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ دے دیتی، تو وہ جیسے حدیث میں آتا ہے وہ ایسے گوشت بن رہا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ حضرت بریرہ کو جو ہے وہ صدقہ دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ اس کے لیے ہے، وَلَنَا ہدیہ، ہمارے لیے تو تحفہ ہے، ہمیں تو اس نے دیا ہے بطور تحفہ۔ تو یہ ہے اگر مسکین آگے کسی غنی کو وہ تحفہ دے دیتا ہے تو اس صورت میں اس غنی کے لیے وہ صدقے کا مال اس کا استعمال کرنا وہ جائز ہے۔ سر اس میں جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ مجھے نہیں کلیئر ہے، جی جی، پوائنٹ نمبر 2 جو اس کا ہے نا وہ ذرا بتائیں۔ راہ یعنی مالی، جو دوسرا نمبر کا شخص ہے نا وہ ان 5 میں سے، دیکھیں یہی ہے نا، یہ رجل اشتراہ بمالی ہی، مال سے خرید لے، یہی ہے نا۔ جی سر یہ والا۔ بیٹا یہ واضح ہے نا کہ آدمی جو ہے غریب سے اس نے مانگا، سوال کیا لوگوں سے، اکٹھا کر کے لا کے دکان پہ بیچ دیتا ہے، میں نے یہ مثال دی ہے نا، تو دکاندار کیا ہے، وہ غنی ہے، وہ اس کو خرید رہا ہے، تو ہے تو صدقے کا مال نا، وہ مال زکوٰۃ کا ہے، صدقے کا ہے،
امیر نے اس کو خرید لیا تو چونکہ اس کے لیے وہ صدقہ نہیں ہے، اس نے تو پیسے دیے ہیں، قیمت دی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اب یہ تو نہیں کہے گا یہ زکوٰۃ کا مال ہے میں کیوں لوں، میرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی قیمت دے رہا ہے، یہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے، جہاں کوئی بات ہو سوال ضرور کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ تابعی ہیں، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ وحشی بن حرب جو تھے نا، بلکہ یہ شاید ابن الجوزی نے لکھا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے استاد حفظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے کلاس صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے یہ واقعہ سنایا تھا کہ یہ عدی بن خیار جو ہے نا، یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ کہیں جہاد پہ جا رہا تھا، تو اس کو پتا چلا کہ وہ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے سامنے نہیں آنا، تو وہ چلا گیا تھا اپنے علاقے میں واپس۔ اس کے بارے میں یہ بات ہمیں استاد محترم نے بتائی تھی کہ میں نے اس کے بارے میں بڑی جو ہے وہ کوشش کی، تحقیق کی، پڑھا، مطالعہ کیا، تو اس کے حوالے سے مجھے کوئی جو ہے نا وہ اچھے اعمال اس کے بعد میں وہ نہیں نظر آئے۔ یعنی ایک تو ہے اس کا کہ وہ اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، وہ بہت بڑا عمل ہے، گویا کہ اس نے وہ کفارہ پہلا ادا کیا، اور پھر وہ صحبت صحابی ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ کچھ اس میں کمزوریاں بھی تھی، کیونکہ اس کی تربیت وہ سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہوئی، مسلمان ہوا، ساتھ ہی چلا گیا اپنے علاقے میں، اور وہاں وہ ماحول ویسا نہیں تھا۔ تو عبید اللہ بن عدی بن خیار جو ہے نا، یہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ اس بستی میں وہ وحشی رہتا ہے، کہتا مل کے آتا ہوں، تو اس نے سارا اپنا چہرہ لپیٹ لیا اور لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ فلاں باغ میں بیٹھا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ تو وہاں پہنچ گئے اور اسے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو کون ہوں میں؟ تو اس نے نگاہ اٹھائی، صرف ایک بار دیکھا اور کہنے لگا کہ عدی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑ کے دایا کے سپرد کیا تھا، یہ آنکھیں اسی بچے کی، یعنی اتنی جو ہے وہ یہ پہچان کہ وہ بچپن میں دیکھا تھا، جب یہ پیدا ہوا ہے اور اب یہ جوان ہو گیا ہے تو کہتا ہے یہ آنکھیں اسی بچے کی۔ تو ان رجلین حدثاہ، دو لوگوں نے انہیں بیان کیا، انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یسألانہ من الصدقہ، صدقے کا پوچھنے کے لیے، فقلب فیہم البصر، آپ نے ذرا گہری نظر سے ان کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں صدقہ کا مال میں سے دیں کچھ، یہ ہے وہ سوال کرنا، حاکم سے سوال کرنا، یہ وہ اس کی شکل ہے۔ تو آج کل تو اس لیے ہم یہ صورت اس کی ڈھونڈ نہیں سکتے کہ ہمارا نظام ہی وہ نہیں ہے نا۔ فرآہما جلدینی، تو آپ نے ان کو دیکھا کہ موٹے تازے ہیں، وہ صحیح سالم ہیں، تو فرمایا ان شئتما اعطیتکما، اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن لا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، یہ یاد رکھو کہ کسی غنی کا اس میں حصہ نہیں ہے، یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے کسی غنی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو قوی ہو، مکتسب، کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو جو آدمی صحیح سالم تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، تو وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ باقاعدہ وہ خاندانی پیشہ ہے، جو مانگتے ہیں وہ کئی جو ہے وہ پشتوں سے وہ سوال ہی کرتے چلے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی وہ ان کے لیے گویا کہ طے ہوتا ہے کہ انہوں نے سوال ہی کرنا ہے، مانگنا ہے۔ تو جو تندرست ہے، صحیح سالم ہے، اس کے لیے یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ اچھے بلے ہیں، موٹے تازے ہیں، ہاں انسان اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ یہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، مثلا بیماری آ گئی بیٹے کی، اب اس کا آپریشن ہے، آپریشن پہ 30 لاکھ کا خرچ ہے، اب ظاہر بات ہے یہ مزدوری کر کے تو پورے نہیں کر سکتا، یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن ایک ہے عمومی جو گھر کے اخراجات، یہ محنت کرے، دیہڑی کرے، مزدوری کرے، کیوں مانگتا ہے یہ؟ تو اس کے لیے تو درست نہیں ہے کہ وہ محنت چھوڑ کے
وہ سارا دن لوگوں سے مانگے، سوال کرے اور اسی سے جو ہے وہ اپنے اخراجات چلائے. تو آپ نے فرمایا لا حظ فیہا لغنی، کسی غنی کا اس میں حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قوی جو طاقت والا ہے اور کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگلی روایت ہے قبیصہ بن مخارق الحلالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان المسألۃ لا تحل، یہ مانگنا حلال نہیں ہے، الا لاحد ثلاثۃ، مگر تین میں سے ایک کے لیے. تین قسم کے لوگ ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، ورنہ یہ کسی اور کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. نمبر ایک، رجل تحمل حمالۃ، وہ شخص جس نے کوئی تاوان اٹھا لیا، کوئی بوجھ اٹھا لیا، فحلت لہ المسألۃ، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتی یصیبہا، حتی کہ اس کو مکمل پورا کر لے، اس کو ادائیگی کر لے. ٹھیک ہے، تو ایک شخص تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کے مال کی ادائیگی کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. یہ مثال کے طور پہ فلاں بندے آپس میں دو لوگوں کا جھگڑا ہے، تو یہ کہتا ہے بھائی یہ تمہیں فلاں وقت تک جو ہے وہ دے دے گا، اگر یہ نہیں دیتا تو میں ذمہ دار ہوں، میں تمہیں ادا کروں گا. یہ ضامن بن گیا. تو اب پھنس یہ گیا، تو چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اپنی طرف سے ادا کرے تو پھر اس طرح تو معاشرے میں کوئی بندہ بھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. کون ہے کہ جو پلے سے ادا بھی کرے اور وہ صلح بھی کروائے؟ تو یہ صلح کروانے کے لیے، جھگڑے کو نمٹانے کے لیے درمیان میں ضامن بن گیا. تو اب اس کو امید تھی لیکن خرابی بن گئی، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ دغاباز نکلا، اس نے دھوکہ دیا. تو یہ جو ہے اپنی طرف سے ادا کرنے کی بجائے یہ لوگوں سے کہتا ہے بھائی میرا تعاون کرو تاکہ میں یہ ادا کر سکوں جو میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. تو فحلت لہ المسألہ، یہ سوال کرنا اس کے لیے حلال ہے، حتیٰ یصیبہا، حتیٰ کہ اس کو وہ پورا کر لے. یہ نہیں کہ اب ساری زندگی یہی کام کرے گا، جتنا اس نے وہ لیا ہے، جتنا دینا ہے اتنا وہ پورا کر لے. ثم یمسک، پھر سوال سے رک جائے. ورجل اصابتہ جائحۃ، اور ایک وہ شخص جس کو کوئی آفت پہنچی، اجتاحت مالہ، جس نے اس کا پورا مال برباد کر دیا. جی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اصابتہ جائحۃ اجتاحت مالہ، کہ اس کو کوئی آفت آئی جس نے اس کا سارا مال تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ سیلاب آ گیا، گھر سارا اس کا جو ہے وہ گر گیا، اسی طرح مال اس کا وہ بہہ گیا. تو اب یہ اچھا بلا تھا لیکن اچانک جو ہے وہ یہ آفت آ گئی اور اس کے لیے یہ مسئلہ بن گیا. تو اس کے لیے فحلت لہ المسئلہ، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ اپنی گزران کا ذریعہ بنا لے، یعنی اپنا روزی روٹی کا آگے کام چلا سکے. مثال کے طور پہ اس کو جو کام آتا ہے تو اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ جی اتنے پیسے ہوں تو میں اپنا کام شروع کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اتنا سا جو ہے وہ لوگوں سے سوال کر لے، مانگ لے کہ اپنی وہ گزران کا ذریعہ بنا لے. تو دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ سوال کرنا مستقل، یہ جو ہمارے ہاں یہ جو بکاری ہے نا، بس جس نے ایک بار شروع کر لیا پھر زندگی بھر وہ مانگتا ہی ہے، تو یہ نہیں ہے درست. یہ تو ہے کہ اگر تو کوئی اچانک کوئی آفت آئی ہے، مجبوری ہے، اتنی دیر سوال کرے جتنی دیر تک مجبوری ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی تو بس سوال بھی ختم. اور اگر وہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس صلاحیت نہیں کمانے کی، معذور ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی بات الگ ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا بندہ ہے وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، اور ایک وہ بندہ جس کو کوئی فاقہ پہنچا، یعنی یہ بالکل وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں کہتا ہے جی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 2 دن سے بچے بھوکے بیٹھے ہیں. فحلت لہ المسألہ، اس کے لیے مانگنا جائز ہے. کتنا؟ یہ بھی وہی حتی یصیب قواما من
ہاں وہ اوپر رہ گیا، حتیٰ یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجا، حتیٰ کہ اس کی قوم میں سے 3 عقل مند لوگ، ٹھیک ہے، وہ بڑے معتبر لوگ جو ہیں وہ گواہی دیں کہ لقد اصابت فلانا فاقۃ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں واقعہ ہی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ بھوکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے نا، مساجد میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے وہ تزکیہ لے کے آئیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے معروف عالم کا وہ تزکیہ ہوتا ہے، وہ اس بات کی جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ جی واقعہ ہی یہ بندہ مستحق ہے، یہ فلاں اس کی مجبوری ہے، تو اس کی جو ہے وہ امداد کی جائے۔ تو یہ ہے کہ اس کے جو جاننے والے ہیں، اس کے دیکھیں نا، یہ کہا اس کی قوم میں سے، اس لیے کہ وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج کل اگر اسی لحاظ سے وہ علماء کا کہا جائے کہ بھی اپنے قریبی جو مسجد ہے وہاں کے جو عالم دین ہیں اس کا تزکیہ لے کے آؤ، تو یہ اسی معنی میں ہوگا۔ اور کیا وہ گواہی دیں، وہ کہیں کہ بھئی لقد اصابت فلانا فاقۃ، واقعہ ہی فلاں بندے کو فاقہ پہنچا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فحلت له المسئلہ، تو اب اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہوگا، کب تک؟ حتی یصیم قواما من عیش، یہ بھی اپنی زندگی کا روزی کا کوئی ذریعہ بنا لے، کوئی گزارا اوقات کا اس کا کوئی رستہ نکل آئے۔ فما سواہن من المسئلۃ، اس کے علاوہ جو بھی مانگنا ہے اے کبیسہ سحتن، وہ حرام ہے۔ بس یہ ہیں 3 چیزیں جس پہ انسان سوال کر سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ یأکلہ صاحبہ سحتا، جس کا سوال کرنے والا وہ حرام کھاتا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اگلی حدیث ہے عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان صدقہ لا تنبغی لآل محمد، بے شک صدقہ یہ مناسب نہیں ہے آل محمد کے لیے، ٹھیک ہے، آل رسول جسے ہم معروف ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا، ہم سید ہیں، آل رسول سے ہیں، تو ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں جی ہر ایک سید بنا ہوا ہے، تو بھی کیا حرج ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں جی ان کا کیا کریں؟ بھئی سید ہونے سے کوئی ان کو کوئی اور خاص کوئی اعزاز، وہ تو اللہ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کیا فرق پڑے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہیں گے کہ تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اچھی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لے سکتا، میں سید ہوں، تو ٹھیک ہے نا، نہ لے وہ، تو باقی تو اور کوئی احکام میں تو فرق نہیں آتا اس سے، ٹھیک ہے، باقی ان کا مقام اور عزت جو ہے وہ اس لیے کرنا کہ وہ ان کا تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کوئی ایک الگ بات ہے۔ تو لا تنبغی لآل محمد، آل محمد کے لیے یہ جائز ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی میل ہے، تو جیسے وہ سونے کو پگھلایا جائے نا تو اوپر میل کچیل آ جاتی ہے، نیچے خالص سونا رہ جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے نا، یہ اسی لیے ہے تاکہ جو کمی بیشی کچھ ہو گئی ہے اس کے مال کے حصول میں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور پیچھے جو ہے وہ خالص حلال مال جو ہے، پاک مال، وہ اس کے پاس بچ جائے۔ اسی لیے کہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، وہ صدقہ ان کے مال کو پاک کرے گا، تطہرہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو بھی، ان کے مال کو بھی پاک کرے گا۔ تو یہ اوساخ الناس ہے، لوگوں کی میل ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا انہا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ آپ کے لیے حلال ہے اور نہ ہی آل محمد کے لیے یہ حلال ہے۔ اب اس سے مراد کون ہیں آل محمد سے؟ اگلی روایت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشیت انا و عثمان بن عفان الی النبی، میں اور حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے پاس گئے، تو ہم نے کہا اللہ کے نبی، اعطیتا بن المطلب، آپ نے بنو مطلب کو تو خیبر کے 5ویں حصے میں سے دیا ہے، خمس خیبر، جو خمس ہوتا ہے نا اللہ اس کے رسول کے لیے، اس میں سے آپ نے جو ہے بنو مطلب کو دیا ہے۔ وترکتنا، ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ونحن وهم بمنزلۃ واحدہ، حالانکہ ہم اور وہ ایک ہی مقام پہ ہیں، یعنی آپ سے تعلق میں، رشتہ داری میں، قربت میں
جتنا تعلق ہمارا ہے اتنا جو ہے وہ آپ ان کا ہے، کہ اوپر جو ہے وہ عبد مناف کی اولاد میں سے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. تو جیسے بنو ہاشم کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے وہ آپ کے خاندان کے ساتھ، تو وہی رشتہ داری ہماری بھی ہے. تو آپ نے ان کو دیا ہے، ہمیں نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ انما بنو مطلب و بنو ہاشم شیء واحد، بھائی بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک ہی ہیں. کہ نہیں، یہ فرق ہے. وہ ان کی قربت جو ہے وہ کبھی دائرہ نہ اسلام نہیں بھی تھے تو بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اس لیے وہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ یہ قربت، یہ معاملہ جو ہے وہ جب انہوں نے ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا کبھی بھی، تو اس لیے ان کا حق جو ہے وہ پھر دوسروں سے زیادہ ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو آل رسول بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی ان کو وہ خمس میں سے دے دیا کرتے تھے. ابو رافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی الصدقہ، آپ نے ایک آدمی کو صدقے کے لیے بھیجا، بنو مخزوم میں سے تھا وہ بندہ. فقال لابی رافع، تو اس نے حضرت ابو رافع سے کہا کہ اسحبنی، تم بھی میرے ساتھ چلو. فانک تصیب منہا، تاکہ آپ کو بھی کچھ ملے، جو ہمیں وہاں سے ہمیں ملے گا تو اس میں سے میں آپ کو بھی دوں گا. تو آپ میرے ساتھ چلیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. تو فقال، حضرت ابو رافع کہنے لگے لا، میں تو نہیں جاؤں گا، حتی آتی النبی فاسألہ، حتیٰ کہ میں رسول اللہ کے پاس جاؤں، آپ سے پوچھوں. اگر آپ کہیں گے تو میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. فاتاہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فسألہ، پوچھا. فرمایا مولا القوم من انفسہم، قوم کا جو مولا ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، وہ بھی انہی میں سے ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو فرمایا تھا کہ انہا لا تحل لنا الصدقہ، اب ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. تو چونکہ تو ہمارا ہی آزاد کردہ ہے تو تیرے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہوگا. تو اسی لیے تو گویا کے ساتھ نہ جا. اگلی روایت ہے سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یؤتی عمر العطا، بعض اوقات اللہ کے نبی حضرت عمر کو کچھ دیتے تو وہ کہتے جی آتی ہی افقر منی، اللہ کے نبی جو مجھ سے زیادہ فقیر محتاج ہو اس کو دے، میرے تو گزارا ہو رہا ہے، ضرورتیں میری پوری ہو رہی ہیں، مجھے آپ نہ دے. اور یہ کب دیتے؟ وہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے جاتے، واپس آتے تو آپ دے دیتے. تو آپ فرماتے خود ہو، لے لو بھی اس کو، فتمول ہو او تصدق بھی، اپنے مال میں اضافہ کر لو اس سے، یہ صدقہ کر دو. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، یا وہ زکوٰۃ کے مال میں سے اگر دیا جا رہا ہے تو پھر وہ بطور عامل دیا جا رہا ہے، ان کی تو اجرت ہے، ان کے لیے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے نا. تو اس لیے اس کو اپنے مال میں ملا لو یا صدقہ کر دو. وما جاءک من ھذا المال، اور جو تیرے پاس اس مال میں سے آئے، وانت غیر مشرف، تو اس پہ جھانکنے والا نہ ہو، حریص نہ ہو، اس پہ لالچی نہ ہو، مل جائے تو ٹھیک ہے، ولا سائل، مانگنے والا بھی نہ ہو تو پھر لے لو. وما لا، اور جو ایسا نہ ہو، فلا تتبعہ نفسک، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ مجھے کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے، کہ وہ عامل جو ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے، وہ اگر وہ غنی بھی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لے سکتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ 5 قسم کے غنی کے لیے بھی لینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تو محنت ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھئی لے لو، جو تجھے بغیر مانگے ملتا ہے. کہ اب پہلے باقاعدہ کوئی مزدوری طے تو نہیں کی نا کہ میں اتنے لوں گا تو جاؤں گا، آپ نے فرمایا یہ کرنا ہے، اکٹھی کر کے زکوٰۃ لانی ہے، جی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. چلے گئے، لے کے آئے، آپ نے اس میں سے کچھ دے دیا. تو اب وہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی کسی محتاج کو دیں، فقیر کو دیں، میرا تو گزارا ہو رہا ہے. فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو تجھے اس طرح بغیر مانگے ملے تو اس کو لے لو. اگلا باب الصوم شروع ہو رہا ہے روزے کے مسائل سے. تو اس میں یہ پہلی جو ہے وہ روایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی روایت ہے، تو دیکھیں صوم جو ہے نا، یہ سیام لفظ جو ہے وہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، لفظی معنی رک جانا۔ تو حتیٰ کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو بات کی نا، انی نذرت للرحمن الصوم فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیا کس بات کا؟ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں بات نہیں کروں گی۔ تو زبان کو روک لینا، وہ بات کرنے سے یہ بھی روزہ ہے، یعنی لفظی معنی میں۔ اور اصطلاحی تعریف واضح ہے، وہ فجر سے لے کے جو ہے وہ غروب شمس تک اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روک لینا، ان چیزوں سے روک لینا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ عام حالات میں حلال بھی ہوں تو یہ ہے صوم۔ اور صوم بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر جو عاقل و بالغ ہو سال میں ایک مہینے کے روزے یہ فرض کیے ہیں، اور یہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ یہ عبادت کا طریقہ پہلی امتوں میں بھی تھا، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ جی، تو ہم یہاں سے آگے انشاءاللہ، چونکہ نئی بات ہے، اگلے سبق میں شروع کریں گے۔